آپ کے بچے کی زندگی میں یوں تو بہت سے ایسے لمحات ہیں جو بہت اہم ہیں، مگر ایک خاص لمحہ وہ ہے جب آپ کا بچہ کسی مشکل میں ہو۔ ظاہر ہے بچہ اپنی عمر کے حساب سے مشکل کا تعین مختلف طریقے سے کرے گا۔ ہو سکتا ہے چھوٹے آپ بچے کی مشکل یہی ہو کہ اس کی پینسل گم ہو گئی ہے، اور اس سے بڑے بچے کی مشکل یہ ہو کہ وہاں ٹیچر نے اس کو 4 بچوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے، یا یہ ہے کہ وہ ایک امتحان میں فیل ہو گیا ہے۔ اس سے بڑے بچے سے کوئی اور ایسی گڑبڑ ہو سکتی ہے، مثلاً اس کے ٹیچر نے اس کو سگریٹ پیتے ہوئے پکڑ لیا ہے، یا باہر اس کی لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، یا اس سے اپنے سائیکل جو ہے اس کی اپنی تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے اس کا سائیکل چوری ہو گیا ہے، یا اس طرح سے کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا جو آپ کے بچے کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے وہ بچہ سٹریس میں ہوا اور بچے کو ایک مسئلہ درپیش ہوا۔ یہ وہ بہت اہم لمحہ ہے جس لمحے میں یا تو والدین کے ساتھ اس کا تعلق بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ مینٹرشپ کے ریلیشن میں چلا جاتا ہے، یا وہ والدین سے کٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو آپ کے خیال میں اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس نے وہ مسئلہ اپنے والدین کو بتایا، اور والدین اس پر اس سے زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اور تو بچہ جو ہے نا، وہ بیچارہ، اس کا جو معصوم ذہن ہے، اس کے ذہن میں وہ تو آپ کے پاس آیا تھا اپنے مسئلے کا حل کرنے کے لیے، لیکن اس کا مسئلہ کمپاؤنڈ ہو گیا، وہ دگنا ہو گیا مسئلہ۔ مطلب اس کو ایک مسئلہ تو پہلے تھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ ابا جی امی جی، یعنی یا جو بھی بڑا جس کو اس نے بیان کیا، وہ بھی پریشان ہو گئے یا ناراض ہو گئے، اب اس کے 2 مسئلے ہو گئے۔ اچھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے ابا امی نے ڈانٹنا شروع کر دیا، مثلا اس کی شکایت لگی کہ وہ تو سگریٹ پی رہا تھا، تو ماسٹر صاحب نے جو ہے گھر میں ایک لیٹر بھیج دیا تو کہ یہ تو آپ کا بیٹا تو سگریٹ پی رہا تھا، تو یہ آپ اس کو منع کریں، سمجھائیں۔ اور آگے سے والدین نے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں یہ کہاں سے ہو گیا، یہ کہاں سے ہو تم نے ہماری بے عزتی کروا دی تم نے۔ اچھا، اب وہ جو بچہ ہے نا، وہ بیچارہ پہلے تو ایک پرابلم میں تھا کہ وہ سگریٹ پیتا وہ پکڑا گیا، یہ ایک پرابلم تھا، اب اوپر سے دوسرا مسئلہ ہو گیا کہ اب ابو کی بھی ڈانٹ شروع ہو گئی ساری۔ تو ایسی صورت میں اگر تو والدین بہت سمجھدار اور عقل مند ہوں تو بچے کے مسئلے کو، چاہے وہ جیسا بھی مسئلہ ہو، تحمل سے سنیں، بالکل سکون سے اس کے ساتھ سوالات کریں، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچے کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کے بارے میں ججمنٹل ہو رہے ہیں۔ آپ اس کو یہ نہ کہنا لیبل نہ کرنا شروع کر دیں کہ تم تو ہو ہی نالائق، تم تو ہو ہی جھوٹے، تم تو ہو ہی گندے بچے، تم تو ہو ہی اس طرح کے۔ جب ہم بچوں کو لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کو کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے پھر ہم سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر والدین تحمل سے اس کی بات سنیں، اس کے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کے بعد پھر اس کو سجیشن کے انداز کے اندر اور بتائیں، اپنی اتھارٹی کو بھی استعمال کریں اور بتائیں کہ آئندہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے آئندہ اس کرنے میں والدین کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جب میں پیرنٹنگ کی ورکشاپس میں کرتا ہوں نا، تو اور میں نے اپنے کورس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ جی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ہم اپنے بچوں کے یعنی بچوں کے نیچے لگ جائیں، یہ تو ہم بچوں یعنی بچے ہمارے آقا بن گئے اور ہم بچوں کے نیچے لگ جائیں بالکل، اور بچوں سے ڈرتے رہیں، اور لیکن یہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ آپ بچوں کے ساتھ ایز این ایڈلٹ ٹریٹ کریں، اور جب بچوں کے ساتھ آپ جس طرح بڑے لوگ، جس طرح آپ اپنے دفتر میں کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، جس طرح سڑک پہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین میں کچھ ہو جائے تو نیگوشیٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان پرابلم کو نیگوشیٹ کیجئے۔ پلیز اس بات کو یاد رکھیے، بچوں کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بری بات پتہ لگے تو اس پر ایک دم طیش میں آ جانا اور ایک دم غصے میں آ جانا بچوں سے آپ کے تعلق کو دور کر دیتا ہے، اور بچے پھر آئندہ ان کے لیے بہت 2 بڑے اچھے موقع ہوتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولنے لگ جائیں گے یا آپ کو بتائیں گے ہی نہیں، اور وہ خود ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ خود ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ پرابلم کو اتنا بگاڑ دیں کہ آپ پھر اس کے بعد آپ سے بھی ٹھیک نہ ہو سکتا، اور پھر ساتھ آپ بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی لوز کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کی یہ جو ہماری گفتگو ہے، اس کا جو باٹم لائن ہے نا، جو چیز یاد رکھنے کی ہے، ٹیک ہوم میسج ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی بچہ، اور جتنی چھوٹی عمر میں بچہ آپ کو اپنا پرابلم ڈسکس کرے، تو اس کو کبھی بھی یہ امپریشن نہ دیں کہ یہ پرابلم کی وجہ سے آپ مصیبت میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ کبھی بھی امپریشن نہ دیں کہ اس کا پرابلم آپ کے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ امپریشن دیں کہ اس کے پرابلم کے بارے میں وہ کنسرنڈ ہے اور وہ اس کو دور کرنے میں پوری طریقے سے مدد کریں گے۔ ایسا کرنے سے اس بچے کا آپ سے اتنا اچھا تعلق بن جائے گا
کہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ایک مینٹی اور مینٹور والے ریلیشن شپ میں رہے گا. تو یہ باتیں کچھ نوٹ کرنے کی ہیں پلیز. شکریہ.